السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آج 17 جون 2025 ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے نہایت ہی المناک سانحہ، جسے دنیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے یاد رکھتی ہے، اس کو آج 11 برس ہو گئے ہیں۔ 14 افراد کو سیدھی گولیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور 90 کے قریب افراد کو خواتین سمیت گولیوں سے ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا اور معذور بنا دیا گیا۔ 100 سے زیادہ افراد پر گولیاں چلانا، 12 گھنٹے تک مسلسل درندگی کا مظاہرہ ہوا، خون بہا، لاشیں گری، جانیں گئیں، مگر 11 سال گزر جانے کے باوجود مظلوموں کو، شہیدوں کو، ان کے وارثوں کو، زخمی کارکنوں کو انصاف نہیں مل سکا۔ اگر آپ نے اس امر کا جائزہ لگانا ہو کہ طاقتوروں کے ہاتھ سے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا خون بہنا کتنا آسان ہے، اور مظلوموں کے لیے طاقتوروں کے ہوتے ہوئے انصاف لینا کتنا مشکل ہے، تو اس کے لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مختصر اگر سٹڈی کر لیں، اس کے چند چیدہ حقائق سے آگہی حاصل کر لیں، تو آپ کو اس پوری سچویشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفصیلات بے شمار ہیں، مگر میں اس وقت اس میں سے صرف ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش، اجتماعی تفتیش، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی مقرر کردہ ان کے حکم سے تشکیل پانے والی JIT نے کی، اور یہ حکم 5 دسمبر 2018 کو دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے دیا JIT کی تشکیل کا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے۔ 3 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے تحت JIT تشکیل پاتی ہے، اور اس کے سربراہ AD خواجہ ہیں، جو اس وقت حکومت پاکستان میں بطور IG فائز تھے۔ AD خواجہ کی سربراہی میں پوری JIT تھی، جس میں پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران بھی شامل تھے، اور پاکستان کے ریاستی اور حکومتی تفتیشی اور تحقیقاتی اداروں کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ اس JIT نے 3 ماہ کے اندر 281 افراد کے بیانات قلم بند کیے، جن میں اس وقت کے وزیر اعظم کا بیان بھی شامل تھا، اور آج کے وزیر اعظم کا بیان بھی شامل تھا، اور دیگر وزراء بھی، اور وہ تمام ملزمان جن کے خلاف FIR کٹوائی گئی تھی یا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں استغاثہ دائر کیا گیا تھا۔ دونوں طرف سے جتنے ریلیونٹ افراد تھے، 281 افراد کے بیانات JIT نے قلم بند کیے مکمل طور پر۔ تفتیش آلموسٹ کمپلیٹ تھی، اور اس تفتیش کے نتیجے میں چالان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے جا رہا تھا۔
اور اس چالان کے نتیجے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہونے والی کارروائی نے آگے بڑھنا تھا، چونکہ اس سے قبل کسی غیر جانبدار جے آئی ٹی نے تفتیش ہی عدل اور قانون کے مطابق نہیں کی تھی۔ عدالت کے سامنے نہ مضروبین کی کوئی گواہی تھی، نہ شہیدوں کے ورثاء کی کوئی گواہی تھی۔ پہلی مرتبہ غیر جانبدار تفتیش ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے تحت جے آئی ٹی کے ذریعے، جب 281 افراد کے بیانات پر مشتمل چالان داخل کیے جانے کے قریب تھا، تو اس وقت طاقتور لوگ، مقتدر لوگ، انہوں نے ایک کانسٹیبل کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کروائی، ایک ہیڈ کانسٹیبل کے نام سے، اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے بننے والی جے آئی ٹی کا جو حکم تھا، نوٹیفیکیشن، وہ معطل کر دیا گیا، اور جے آئی ٹی کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں مزید تفتیش کرنے یا چالان سبمٹ کرنے اور فردر کارروائی کرنے سے روک دیا گیا۔ نتیجتاً ہم لوگ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہائی کورٹ معطل کر دیتی ہے۔ ادھر 14 افراد کی لاشیں گری ہیں اور 100 افراد کے جسم چھلنی ہوئے ہیں، یہ نقصان ایک طرف، اور ادھر ایک ہیڈ کانسٹیبل جو خود ملزم ہے، اس کی درخواست پر تفتیش اور تحقیق کا عمل روک دیا جاتا ہے، انصاف کو روک دیا جاتا ہے، حقائق کو کرید کرنے کے عمل سے روک دیا جاتا ہے، قانون کو باندھ دیا جاتا ہے، مظلوموں کو انصاف تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ بھی ان کا بند کر دیا جاتا ہے۔ ہماری اس درخواست پر دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 فروری 2020 کو نیا آرڈر جاری کیا، وہ بھی 3 رکنی بینچ تھا، اور اس نے 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے آرڈر کے اندر لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ جس نے اسٹے آرڈر دے کے تفتیش کو روکا ہوا ہے، وہ اس کا فیصلہ ترجیحاً 3 مہینے کے اندر کرے، صرف 3 مہینے کے اندر کرے۔ بھائی وہ اسٹے آرڈر کو رکھنا چاہے تو اس کو حکم میں بدل دے اور جے آئی ٹی کو ختم کر دے، پھر ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں آئیں گے داد رسی اور انصاف طلبی کے لیے، یا اسٹے آرڈر ختم کر دے اور اس تفتیش کو چالان کی صورت میں عدالت میں سبمٹ ہونے دے تاکہ عدالت کے سامنے حقائق تو آئیں۔ تو سپریم کورٹ نے دوبارہ آرڈر کیا 13 فروری 2020 کو، اور 3 مہینے کے اندر ترجیحاً فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ فروری 2020 کا معاملہ ہے۔ آج میں 17 جون 2025 میں پھر مخاطب ہوں آپ سے، یعنی جے آئی ٹی کو بنے ہوئے 6 سے 7 سال گزر گئے، اور جے آئی ٹی کی تفتیش کو ایک اسٹے آرڈر سے روکے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ صرف تفتیش ہی نہیں ہونے دی جا رہی۔ نہ جے آئی ٹی ہم نے بنائی ہے، نہ ہمارے ماتحت تھی، نہ ہے۔ بھئی انہوں نے 281 افراد کے ذمہ داران کے طرفین سے دونوں طرف کے بیانات قلم بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک میٹیریل ہے، کنٹینٹ ہے، لیگل ڈاکومنٹ ہے، مواد ہے، شہادتیں ہیں، وہ عدالت میں سبمٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، عدالت نے کرنا ہے، ہم تو نہتھے لوگ ہیں۔ صرف تفتیش کو سبمٹ کرنے کو روکا گیا ہے، تفتیش کا عمل جاری رکھنے کو روکا گیا ہے، اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو 2014 میں ہوا، آج اس کو 11 برس ہو رہے ہیں۔ انصاف تو کب ملتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کی تفتیش اور تحقیق کے عمل کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ صرف جے آئی ٹی کے اسٹے آرڈر کے مسئلے پر
ہم نے جو اپیل کی اور ہائی کورٹ میں گئے، لاہور ہائی کورٹ میں، اب تک صرف JIT کے مسئلے پر لاہور ہائی کورٹ میں ہماری 56 پیشیاں ہو چکی ہیں، 56 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو JIT کا کیس سماعت کرنے والا 5 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، 5 مرتبہ۔ کوئی قیامت کا کیس ہے؟ اندازہ کر لیں، بینچ 5 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، 56 بار پیشیاں دے چکے ہیں، اور 2022 میں دونوں طرف کے وکلاء، ہمارے بھی اور دوسری طرف کے وکلاء، دلائل مکمل کر چکے تھے اور فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا، تاریخ بھی نہیں رکھی جا رہی، تفتیش ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، اور مظلوموں کو، شہیدوں کو، زخمی کارکنوں کو، ان کے وارثوں کو انصاف تک رسائی کا راستہ بھی نہیں دیا جا رہا، یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیا جا رہا کہ قتل کس نے کیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، میں مقتدر طبقے سے اور طاقتور طبقات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ملک کے حکمرانوں سے اور سیاست دانوں سے، خدا را ایک دن موت کا سب پر آنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور یہ جواب دہی قبر کی پہلی شام سے شروع ہو جائے گی۔ بھئی مظلوموں کو، مقتولوں کو، ان کے وارثوں کو، شہیدوں کی اولادوں کو، زخمیوں کو اتنا پتہ تو چلنے دو عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، انصاف کے طریق کے ذریعے کہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا، اتنی سی بات ہے۔ سزا ملتی ہے قاتلوں کو، یہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آسمان کے نیچے طاقتور طبقات کے ہاتھ میں ہے، یہ عدالتی اداروں کے ہاتھ میں ہے، ججز کے ہاتھ میں ہے، جو بھی فیصلہ کریں ہم فیصلہ سنیں گے۔ اپیل میں جانا ہوگا تو اپیل میں جائیں گے، اس کی اگلی اپیل میں جائیں گے، قانونی طریقہ کار ہے، مرحلہ وار ہم قانون کی جنگ لڑیں گے اس وقت تک جب تک جنگ قانون کی لڑی جا سکتی ہے پرامن طریقے سے۔ ہم نے اپنے ضمیر، اپنے ایمان اور مظلوم شہید کارکنوں کی وفاداری کا کیس لڑنا ہے۔ اگر یہاں عدل نہ ملا، انصاف نہ ملا، تو قیامت کے دن انصاف سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی عدالت ہے، وہاں انصاف ملے گا۔ میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں، خدا کے لیے وہ راستہ تو کھلنے دو۔ اتنا حق بھی نہیں ہے مظلوموں کا، شہیدوں کی اولادوں کا، وارثوں کا، زخمیوں کا، جن کی لاشیں گری، جو چھلنی ہوئے گولیوں سے، اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ ہی سن سکے کہ کس نے مارا، کون ان کا قاتل ہے۔ میں ارباب اقتدار کو کہتا ہوں، خدا کے لیے قانون اور انصاف کو اتنا کمزور نہ بنائیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ملتا ہے، ہم انصاف دیتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے قانون، عدالت اور انصاف برابر ہے، کم سے کم یہ جملہ تو نہیں بولنا چاہیے۔ کہاں برابر ہے؟ کس کو میسر ہے؟ طاقتور اور غریب، اس کے درمیان بات کریں، قانون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں پھر درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کیس کا فیصلہ ہونے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ ہائی کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے کرنے دیں، یا ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا یا انصاف رکوانے والوں کے خلاف فیصلہ آ جائے گا۔ ہمارے خلاف آیا تو ہم اپیل میں سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اگر بھئی آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہونا۔ اتنی بات میں کیا پرابلم ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی میں کچھ ضمیر ہے، کوئی احساس ہے، کوئی شرم ہے، تو اتنا احساس کریں گے میری اس درخواست کا، اور عدل اور انصاف کے راستے کی اس بڑی رکاوٹ کو دور کریں گے، تاکہ یہ بہت بڑی تہمت ہے، دھبا ہے، انسانیت کے نام پر، اخلاق کے نام پر، عدل کے نام پر، انصاف کے نام پر، نظام حکمرانی کے نام پر، کہ لوگ اس طرح بے حساب شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور ان کی تفتیش ہی نہ ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مظلوموں کو انصاف مہیا کرنے میں ارباب اقتدار میری درخواست کو سنیں گے، اس کا احساس کریں گے، اور جو بھی فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں کم سے کم وہ راستہ کھولیں گے اور کھلنے دیں گے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔